بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ونلعن علی الکاذبین اما بعد۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کیا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ کیا مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے یا نہیں کی؟ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہیں وہ ہر دور میں ہمیشہ یہی بات کہتے آئے ہیں، عوام الناس کو اسی بات سے گمراہ کرتے آئے ہیں، اسی بات سے عوام کو مشتعل کرتے آئے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بے انتہا درجے کی گستاخی کی ہے۔ ان کے اپنے گھر کے مولوی سے ان کو ایک شہادت دلوا دیتے ہیں کہ ان کے اپنے مولوی جن کو یہ بڑا مقام و مرتبہ دیتے ہیں تو ان کی گواہی دے دیتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے یا نہیں۔ خیر کچھ والے تو تھوڑے سے اس طرح ہے نہیں ہیں جن کو ہم پریزنٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی کچھ باتیں انہوں نے الزامی طور پہ کی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شرابی والا واقعہ ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو غلام قادیانی خود شرابی نہیں مانتا تھا، وہ اس نے عیسائیوں کو الزامی طور پہ کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ اس عبارتیں موجود ہیں جو ان کی کتابوں میں، کچھ عبارتوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، لیکن میجورٹی انہوں نے باتیں صحیح چھاپی ہیں۔ میں نے ان کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا۔ جی پیارے بھائیو، یہ دیکھ لیں جی، ہم آپ کو اصل میں یہ سنوانا چاہتے تھے، یہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولیا ہے۔ انہوں نے جو کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے آج ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر وہ کاؤنٹر ویریفائی ہے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، تو پھر جہالت کس کو کہتے ہیں؟ ہم آپ کو دکھلاتے ہیں پیارے بھائیو، انہوں نے کس لیں جی، یہ ان کے مشہور ڈاکٹر یحییٰ صاحب تو ان کا کاؤنٹر ویریفائڈ جو ان کے حوالے ہیں وہی نہیں مان رہے، تو یہ ان کے مولوی صاحب کی بات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بڑے جناب ان کے بڑے مولوی صاحب ہیں جی، یہ ہیں وہ ہیں۔ حالانکہ یہ انجینئر صاحب کی جو کتنا بڑا پن ہے ان میں اور کتنے بڑے مانے جاتے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ تو جن کی بات کو یہ خود مانتے ہیں کہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، یہ جو انجینئر صاحب نے جن حوالوں کو تسلی کی ہوئی ہے وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جہالت پر مبنی ہے ان کی بات اور غیر مصدقہ باتیں ہیں ان کی، تو ان کی بات کو یہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں جی۔ کیا ان کی بات ہمارے سامنے لا رہے ہیں جی؟ انجینئر محمد علی مرزا نے حقیقت بتا دی، قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، تمہارا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جہالت ہے، کوئی اس نے جو ہے حوالے چیک نہیں کیے ہوئے۔ تو جس بندے نے حوالے چیک ہی نہیں کیے ہوئے اسے کیا پتہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے یا نہیں کی؟ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کی ہے کہ نہیں کی۔ تو ناظرین، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے، مرزا صاحب کی تصنیفات کا مجموعہ ہے۔ اس میں ہم جا رہے ہیں، اس کے صفحہ نمبر 336 پر موجود ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے پورا صفحہ موجود ہے۔ مقدمہ ہے، کون سی کتاب ہے؟ چشمہ مسیحی کا مقدمہ۔ تو اس میں مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے کہ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے۔ کہہ رہے ہیں جی الزامی جواب کے رنگ میں ہے، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو کہ نبی ہیں انہی کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے، ان کے خلاف شان الفاظ نقل کیے ہیں اور یہودیوں کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ تو ایک بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اس نے خلاف شان الفاظ نقل کیے ہیں، تو اگر کوئی کہتا رہے کہ جی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں، وہ یسوع کے خلاف نقل کیے تھے، آگے جا کے جری اللہ صاحب کہیں گے جی یسوع مسیح انجیلی جو ہے اس کے خلاف نقل کیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ آگے چلیے، تو ایک بات ہمارے سامنے یہ آ گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں ان کے خلاف الفاظ نقل کیے ہیں، اور یہودیوں کی جو الزامات ہیں وہ ان پر لگائے تھے مرزا صاحب نے۔
اگرچہ کہہ رہے ہیں الزامی جواب، جیسے کہ جری اللہ نے کہا تھا۔ اب ہمارے سامنے الفضل قادیان ہے، 3 ستمبر 1935 کا یہ ہے اخبار، 4 جمادی الثانی 1354 ہجری۔ اس کے ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 6 پر موجود ہیں۔ اس کو ذرا آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہاں سے دیکھیے، گالی دینے کا ایک گالی دینے کا طریقہ ایک مرزا صاحب بتائیں گے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اختیار کیا تھا، یہاں پر ان کے خلیفہ صاحب بتائیں گے۔ گالی دینے کا ایک طریق یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ دوسرے کی طرف گالی منسوب کر کے اس کا ذکر کیا جائے، جیسے کوئی شخص کسی کو اپنے منہ سے تو حرامزادہ نہ کہے مگر یہ کہہ دے کہ فلاں شخص صاحب کو حرامزادہ کہتا تھا، یہ بھی گالی ہوگی جو اس نے دوسرے کو دی، وہ دوسرے کی زبان سے دلائی۔ پس اگر یہ تصفیہ کا طریق جو میں نے بیان کیا ہے اس پر مخالف عمل نہ کریں تو میں کہوں گا ایسے اعتراض کرنے والے در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ادب کرتے ہیں، وہ اپنے منہ سے نہیں بلکہ ہماری طرف ایک غلیظ بات منسوب کر کے۔ تو یہ روزنامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 3 ستمبر 1935 میں جو ان کے خلیفہ ہیں ان کا یہ بیان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرزا صاحب نے جو کچھ خلاف شان نقل کیا ہے، چاہے وہ دوسروں کا آڑ لے کر کیا ہے، یہودیوں کی آڑ لے کر، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ علیہ السلام کو شرابی نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ یسوع مسیح کے متعلق یہ کہا کہ آپ کی انجیل تو یہ کہتے کہ وہ تو شراب پیا کرتے تھے، اور یہ بات ازروی اناجیل حضور نے لکھی ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو شرابی نہیں کہا بلکہ یسوع مسیح کو کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہوتا ہے، کیا قادیانیوں کو یہ پتہ یا یہ بھی نہیں پتہ؟ تو یسوع مسیح کا تعارف حاصل کرنے کے لیے ہم قادیانیوں کو ہی کرائیں گے۔ روحانی خزائن جلد 3 ہے، اس میں آ جائیں توضیح مرام، صفحہ نمبر 52 ہے روحانی خزائن کا۔ اس میں ناظرین دیکھیں، بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روح سے جن نبیوں کا اسی وجود عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ 2 نبی ہیں، ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے، دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں۔ کون ہے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں؟ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ تو یہ کیسی جہالت کی بات کر رہا ہے جی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا، یسوع کو کہا ہے، جس کی کوئی تکی بھی نہیں بنتی اس بات کی۔ تو ناظرین یہ بالکل ہی جاہلانہ سی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہا، یسوع کو کہا ہے۔ تو ایک اور حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 56 ہے کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے، یہ تو مجھ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ عیسائی مذہب اسی دن سے تاریکی میں پڑا ہوا ہے جب سے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی جگہ دی گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عیسائیوں کا جو مسیح ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت مسیح علیہ السلام ہی ہیں، اور انہوں نے ایک درجہ اپنی طرف سے بنا کے دیا ہوا ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ بھی مرزا صاحب کی کتاب ہے الہدیٰ والتبصرۃ لمن یریٰ، ٹھیک ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، اصل کتاب عربی میں تھی۔ تو یہ ترجمہ بھی جماعت احمدیہ نہیں چھاپا ہوا ہے، کسی اور نے نہیں چھاپا، یہ آپ مزید دیکھ سکتے ہیں۔ نظارت اشاعت صدر انجمن احمدیہ پاکستان سے چھپی ہے یہ کتاب، کہتے ہیں پاکستان میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا صفحہ نمبر 193 ہمارے سامنے موجود ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے، فَكَذَلِكَ سَمَّتْ مَرْيَمُ ابْنَهُ يَسُوعَ، کہ یہی وجہ تھی کہ مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام یسوع یعنی عیسیٰ رکھا، ابنہ یسوع یعنی عیسیٰ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یسوع اور عیسیٰ جو ہیں ایک ہی ہیں۔ یسوع کا معنی کیا بتایا ہے مرزا صاحب نے، یعنی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام یسوع ایک ہی ہیں۔ آپ نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی بلکہ اس کی الٹ لکھی ہے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جس کے نام پہ آیا ہوں، یعنی میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نام پہ آیا ہوں، یعنی کہ میں ان کا مسیح ہوں، تو میں کیسے ان کی توہین کر سکتا ہوں یا میں کیسے ان کی گستاخی کر سکتا ہوں کہ میں ان کے نام پہ آیا ہوں؟ یہ کیسی احمقانہ اور بیوقوفی والی بات ہے، اور کیسی دجل و فریب پر مشتمل بات ہے۔
بندہ سب کچھ کر کے بھی کہہ دے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، بھئی ویسے کر سکتے ہو جیسا کہ آپ نے کر کے دکھا دیا ہے، یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے جو آپ کر نہ سکتے ہوں۔ یہ تو رقابت کا جذبہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بندے کو کمتر کر کے دکھایا جائے تاکہ خود اسے آگے بڑھا جا سکے۔ تو یہ تو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے کا ذیل اور بروز بناتے ہیں، نہ کہ مسیح علیہ السلام کے مقابل کہ ہم مرتبہ، بلکہ ان سے تو آگے بہت مانتے ہیں۔ تو مسیح علیہ السلام کو اس کے لیے کمتر کرنے کی، ان کی شان گھٹانے کی ان کو ضرورت تھی، وہی کام یہ کرتے ہیں۔ یہ تو الٹا میری ہی حد تک ہوگی۔ یہ اس سلسلے میں مرزا صاحب ایک اور جگہ بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں جس حالت میں مجھے دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجھے مشابہت ہے، تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتا تو اپنی مشابہت ان سے کیوں بتلاتا، کیونکہ اس سے تو خود میرا برا ہونا لازم آتا ہے۔ یہ تو یہی تو بات ہے کہ آپ اپنی برائی جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ توپنا چاہتے تھے۔ خود آپ کے متعلق مشہور ایپٹانک وائن جو ہے وہ استعمال کرتے رہے، پلومر کی دکان سے قاضی یار محمد جو تھا وہ اس کے ہاتھ منگواتے رہے کہ اچھی قسم کی لے کر آنا، اور قاضی یار محمد کے قصے بھی آپ کے ساتھ بڑے مشہور ہیں، وہ تو بیان کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے تو آپ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین نہیں کر رہے، اصل میں آپ اپنا جو کیا ہوا کرتوت ہے وہ ان کے سر تھوپنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے جی میں ان کا مثیل ہوں، نعوذ باللہ، کہ وہ جو باتیں ہیں انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو انجیل میں بھی وہی کچھ لکھا ہوا ہے، تو ہم مثیل ہو کے نعوذ باللہ من ذالک ولعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور اس کے لیے مقصد بعض جگہ کیا لکھا ہے؟ تو ناظرین اس سب کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ یہ سب کام اگر میں کرتا ہوں تو نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے رہے ہیں، اور انجیل کے حوالے سے یہ پیش کرتا تھا۔ تو دوسرا ایک اور مقصد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا۔ اول تو خود اقراری ہے، آپ کو چشمہ مسیحی سے دکھایا، جب ملزم خود اقرار کر لے تو پھر کسی اور کی تردید کی جو ہے اہمیت ہی نہیں رہتی۔ اچھا مقصد کیا تھا؟ مقصد اب تریاق القلوب جو ہے، یہ اس کا پیج کا بھی نام یہی ہے، اس میں دیکھتے ہیں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 490 پر ہیں۔ یہ مرزا صاحب بتا رہے ہیں جی کہ یہ لدھیانہ سے عیسائی اخبار تھا، اس میں نعوذ باللہ گندی تحریریں شائع ہوتی تھیں حضور علیہ السلام کے متعلق۔ تو یہ سب دیکھ کر مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں جی مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادہ مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے، ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک یعنی کہ ناپاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کے دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے، تاثری الغضب انسانوں کے جوش فرب ہو جائے اور ملک میں کوئی بے امنی پیدا نہ ہو۔ یعنی کہ مرزا صاحب جو ہیں مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے اب جواب دیں گے کہ عیسائیوں نے حضور علیہ السلام پر حملہ کیا ہے، ایک نبی پر حملہ کیا ہے، تو مرزا صاحب جو ہے اب ان کا مقابلہ کریں گے تو ایک اور نبی پر حملہ کریں گے۔ تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بد زبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھیں جن میں کسی قدر بالمقابل سختی تھی، کیونکہ میرے کانشیس نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا، مفتی دیکھیں اس کا، کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ جوش والے آدمی موجود ہیں، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریقہ کافی ہوگا، کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ یہ طریقہ دیکھیں جی، یہ عوض معاوضہ جو ہے کہ انہوں نے نبی کو گالی دی تو میں بھی دے دوں، تو یہ مقابلہ چل رہا ہے انبیاء کو گالیاں دینے کا۔ یہ میری پیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی، اور ان کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پورا خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے آ کے دیکھیں، ہماری محسن گورنمنٹ خوب سمجھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کہ اگر کوئی پادری یا باقی مسلمان سے ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ بات ٹھیک لکھی ہے۔ تو مرزا صاحب مان گئے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وہ حرکت کی جو آگے جا کے بتائیں گے۔
اگر کوئی پادری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ ہی اثر پہنچایا گیا ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، ایسا ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے جس حد تک ایک متعصب عیسائی پہنچا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک عمدہ سیرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام انبیاء کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آگے اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بعض وجوہ سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں جس کی تفصیل کے لیے اس کا موقع نہیں۔ سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ حکم میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجے کا خیر خواہ۔ اچھا تو جناب مسلمان تو یہ کام کر نہیں سکتے تھے، کیا مرزا صاحب نے کہا کسی مسلمان کا یہ حوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس حد تک پہنچائے، کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، مسلمان تو کر نہیں سکتا تھا، تو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر جو کچھ حکم میں آیا ہے تو یہ میرے سامنے کہ میں کر دیتا ہوں، میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو ایسا ہی شخصیت ہوں کہ جو انبیاء کے خلاف ہی کام کرنے کے لیے آئی ہے، تو میں یہ کام کر دیتا ہوں جو مسلمانوں نے نہیں کیا۔ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو کا موضوع تھا کہ کیا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو آپ نے دیکھا خود ملزم اقراری ہے کہ یہودیوں والے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ملزم کا جو بیٹا ہے وہ بھی اقراری ہے، اور ان کا خلیفہ ثانی ہے کہ ایک گالی دینے کا طریق ہے، خود گالی نہ دو، یہ کہا جی فلانا گالی دے رہا ہے۔ تو یہ سب طریقوں سے مرزا صاحب نے ہر طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے گستاخی تسلیم کر لی ہے، اور وہ کوئی یسوع مسیح بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ قرآن میں واضح طور پر ذکر ہے کہ عیسائیوں کا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، تو یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کوئی اور نہیں ہے ان کے والے۔ تو آخر میں ہم جماعت احمدیہ کے ممبرز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم جو ہے وہ عطا فرمائے، کہ یہ غور کر لیا کریں کہ بات کرنے سے پہلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس سے تاکہ ہم مان لیں کہ ٹانک وائن جو ہے وہ کوئی دوائی ہی ہے، کوئی نشے والی چیز نہیں ہے۔ تو کب ہم مانیں گے، جب یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جن سے نشہ کی بو آتی ہو۔ تو پرانے دور کی تھی، لیکن ابھی تک اس کا نشہ جو ہے اس کی بو جو ہے ہمیں ان کی باتوں سے محسوس ہوتی ہے کہ نہیں وہ یسوع مسیح نہیں جی عیسیٰ وغیرہ وغیرہ، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔